جس طرح جادوگروں نے جادو کی جدید شکلیں نکالی ہیں، تو اسی طرح معالجین کو چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کو سمجھیں کہ جادوگروں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی ہیں، پھر اس کے مطابق اس کا علاج بھی ڈھونڈیں اور علاج بھی کریں۔ عموماً یہ ہے کہ جادوگر نت نئی سوچ کے مالک ہیں، لیکن جو معالج ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں ابھی تک۔ معالج ابھی ادھر ہی ہیں، لیکن انہوں نے جدید طریقے تو جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اب چند دن پہلے ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی تصویر کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے بڑے کمنٹ کیا۔ اصل میں ان کو پتہ نہیں نا، سوشل میڈیا کی تصویر کے اوپر جادو بڑی آسانی سے ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلی بات یہ ہے کہ احتیاط کریں لگانے سے، لیکن آج چونکہ ہر بندے کی ضرورت ہے، تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں صبح شام کے، اگر ہم ان کی پابندی کریں۔ اب دیکھیں کہ ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح کے وقت 3 مرتبہ دعا کو پڑھتا ہے اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے، تو صبح شام تک یا صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے ہم اذکار کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ اگر ہم ان اذکار کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جادو نہیں ہوگا۔ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اگر پھر بھی آپ اذکار پڑھیں گے تو جادو ختم ہو جائے گا۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک دوست نے بتایا، بہت بڑے سکالر ہیں، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، تو وہ کہتے کہ میں فیملی کے ساتھ کہیں پہ گیا تھا، تو ادھر اشارہ کر رہی ہیں، اگر آپ بات کمپلیٹ چاہتے ہیں تو وہ کہتے کہ وہ کسی جگہ پہ گئے ہوئے تھے، تو اچانک ان کے اوپر نا اثرات شروع ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے اوپر کئی مرتبہ جادو کے اثرات ہوئے ہیں۔ تو کہتے کہ میں نے اسی وقت ایک دعا پڑھنا شروع کر دی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 300 سے 400 مرتبہ اس دعا کو پڑھا، تو جادو کے اثرات ابھی شروع ہوئے تھے، تو اسی وقت اس دعا کی برکت سے ختم ہو گئے۔ تو اس لیے صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں تو انشاءاللہ یہ جادو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔